ایک واقعہ، یہ واقعہ الکامل میں لکھا ہے، الکامل کے اندر امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے اموریہ روم کا مضبوط اور ناقابل تسخیر شہر ہے۔ اموریہ مشہور عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے اسے فتح کیا تھا۔ اس کے فتح کرنے کا عجیب سبب ہے، توجہ، اموریہ یہ روم کا سب سے مضبوط اور ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اسے فتح معتصم باللہ نے کیا۔ فتح کرنے کا سبب سنانا چاہتا ہوں مسلمانوں، اسے سنو۔ الکامل میں لکھا ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ نے، یہ جو بات سنا رہا ہوں یہ تقریباً 800 سال پہلے کی کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ معتصم اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بات سن کے جانی ہے، یہ وہ ساری باتیں ورد جہاں ہیں، یہ بات سن کے جانی ہے۔ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے تخت نشین، اسے آ کر کسی نے کہا، بولیے میرے ساتھ واقعہ دریت کا کوئی یاد ہو، اسے آ کر کسی نے کہا، کس کو؟ معتصم باللہ کو۔ بولیے معتصم باللہ کو کسی نے آ کے کہا، کیا کہا؟ ایک مسلمان ہاشمی عورت رومیوں کی قید میں ہے۔ بولیے بولیے، ایک مسلمان ہاشمی عورت رومیوں کی قید میں ہے۔ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اے معتصم، اے مسلمانوں، مجھے ان کے چنگل سے آزاد کرواؤ۔ ایک مسلمان عورت، کیا؟ ایک مسلمان عورت ہاشمی، وہ رومیوں کی قید میں ہے اور چیخ چیخ کر مسلمانوں کو پکار رہی ہے۔ معتصم نے خبر سنی کہ وہ ہمیں پکار رہی ہے، مسلمانوں، خبر سن تو اس نے کہا لبیک لبیک، ہم حاضر۔ اسی وقت اس نے اعلان کر دیا، نفر اکٹھی کرو، لشکر جمع کرو، رومیوں کا مضبوط شہر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اموریہ ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، اس جو روم ہے اس کا مضبوط شہر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اموریہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسلمان آج تک اس کی طرف بڑھے نہیں تھے آگے۔ رومیوں کے نزد اموریہ قسطنطنیہ سے بھی بڑا عزیز ہے۔ یہ توجہ چاہوں گا، یہ جملہ سن کے جاؤ، قسطنطنیہ سے بھی زیادہ عزیز اموریہ شہر تھا رومیوں کے ہاں۔ معتصم نے لشکر لے کر اموریہ کی طرف بڑھا، معتصم باللہ 55 دن اس نے محاصرہ کیا اور فتح کیا۔ اموریہ کے محاصرہ کے دوران ایک شخص دیوار پہ کھڑا ہو کے العیاذ باللہ نبی اکرم کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا، دیوار پہ کھڑا ہو۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بڑے تکلیف کی کیا بات ہو سکتی تھی؟ ہر مجاہد کی خواہش تھی کہ اس منحوس کی گردن میں اڑاؤں، لیکن وہ تیروں حملوں کی ضد سے محفوظ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے آواز تو سنائی دیتی تھی لیکن موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی تدبیر نہیں ہو رہی تھی۔ اسے وہ کیسے مارا؟ یعقوب بن جعفر نامی ایک شخص ہے، لشکر اسلام میں بہترین تیر انداز تھا، یعقوب بن جعفر۔ اس ملعون نے جب ایک بار دیوار پر چڑھ کر شان رسالت کے لیے بے ادبی کے لیے منہ کھولا، یعقوب گھات میں تھا، یعقوب بن جعفر ان کی طاق میں تھا، تیر پھینکا، سیدھا جا کر سینے سے پار ہوا، گر کر وہ ہلاک ہو گیا۔ فضا میں نعرے لگنے لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ فضا میں نعرے تھے، آپ بھی لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یا اللہ کریم، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارا دل بھی حاضر ہے، ایمان بھی حاضر ہے، کیونکہ قرآن نے فلسطین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اور میں کچھ نہ کر سکے، ایک عورت کے لیے معتصم باللہ نے پورا شہر فتح کر کے دکھایا تھا، بتایا تھا کہ مسلمانوں تمہاری عزت یہ ہے، ایک عورت بھی کافر کے چنگل میں ہو تو شہر کے شہر فتح کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں، یہاں لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، اور یہاں پر ہر کسی کو اپنی سیاست کی پڑی ہے۔ ہر ملک اپنی سیاست، اپنے مفاد کی خاطر آگے بڑھ رہا ہے۔
اسلام کا کلمہ، یہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہوا یہی کہ موت سے تو یہ ڈرتا نہیں تھا، مسلمانوں کے دلوں سے اقبال نے کہا موت کی پرواہ نہیں کرتا، مسلمان موت کو سینے سے لگانا پسند کرتا ہے، یہ بڑا نڈر ہے، بڑا دلیر ہے۔ تو کافر نے سوچا کیسے مارے اس کو، انہوں نے کہا اسلام کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اسلام کی محبت جب نکل جائے گی، یہ مذہبی طور پر ہیجڑا بن جائے گا۔ جب یہ مذہبی ہیجڑا بن جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ سامی نزی وقار کامل ابن اسیر کی یہ بات یاد رکھنا، شہر اموریہ جو روم کا اہم شہر ہے، قسطنطنیہ سے بھی عزیز شہر تھا، ایک مسلمان عورت کی پکار پر اسے آزاد کروایا گیا تھا۔ لیکن آج کیا ہے کہ مسلمان پکار کریں یہ بات کر رہا ہوگا، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ شیر مسلمانوں کے جو مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے تھے؟ ایک عورت کی آواز کے اوپر شہر فتح ہوا۔ آج تو ہزاروں کی جانیں جا رہی ہیں، کیا پوچھے گا نہیں؟ کیا پوچھنی ہونی؟ کیا یہی ہے اسلامی حکمرانیت؟ کیا یہی نعرے؟ ارے تم کچھ کر نہ سکے، تم تو دلیرانہ بیان نہ دے سکے، خدا کی قسم۔ کیا معتصم کو نہیں پتا تھا ایک عورت ہے کسی سیاسی طریقے سے بات کرتے، کوئی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے، کوئی کوپریٹ کرتے، کوئی کمپرومائز کرتے؟ 55 دن لگے تھے ایک عورت کے آواز کے اوپر شہر کا شہر فتح کر دیا، بندے نے ٹیس کا نیس کر دیا تھا۔ لیکن یہاں پر تو وہ جگہ ہے جس کی فضیلت قرآن بیان کرتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کی فضیلت میرے آقا نے بیان فرمائی، یہ وہ جگہ ہے میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو گے تو بڑی فضیلت والی جگہ ہے۔ مسلمانوں، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور دعا تو کر سکتے ہیں اور رو تو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ عز و جل یہ حالت کہ ماں اور بہنوں کے کلیجے کاٹ لیے، ماں اور بہنوں کے گلے کاٹ لیے، سامنے باپ دیکھ رہا ہے اور سامنے عزت لٹ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے سامنے عزت لٹ رہی ہے، باپ اور بھائی دیکھ رہا ہے سامنے گلے کٹ رہے ہیں، دیکھ دیکھ کے مارتے ہیں۔ کیا یہ میں اور اب تو تڑپے بھی نہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ آپ سوچئے اگر ایسا تصور، وقت اتنا قریب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے ایک فقیر و مجذوب نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں اور اپنی امت سے نالاں ہے۔ مسلمانوں کم از کم دعا تو کرو، اے اللہ کریم، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم جا سکیں وہاں، لیکن یا اللہ ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یا اللہ ہمارا ایمان ان کے ساتھ ہے، یا اللہ عز و جل ہم دعا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ فلسطین کو فتح فرما دے۔ اور یہ تو ہونا ہے، فتح تو ہونا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فتح تو ہونا ہے اس میں۔ کبھی تصور تو کرو تمہاری بیٹی سامنے اس کا گلا کاٹ دے کوئی، تصور تو کرو، تصور بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا۔ کیسے بے دردی سے ظالم مسجدوں پر بمباری، لوگوں کے گلے کاٹنے، یہ میڈیا تمہیں کوئی خبر نہیں دے پاتا، یہ تو سارے کا سارا نامراد بکاؤ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اے میرے مالک ان کی غیبی مدد فرما، یا اللہ کریم ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کاش کے حضرت عمر جیسا حکمران ہوتا، ہم بھی ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتے، مر تو ویسے ہی جانا تھا، کسی کافر کا گلا کاٹ کے مرتے تو ہم بھی کہتے شیر کی زندگی مرا ہے۔ یا اللہ عز و جل فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان پہ کرم فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ عز و جل تو کریم ہے، تیرے قبضہ قدرت میں سارا کچھ ہے،
تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ کریم ان کی مدد فرما، ہمارے دلوں کو یا اللہ عز و جل اسلام کے لیے صبح و شام اسلام کے لیے پھیرنے والا، اس کے لیے مٹنے والا کر دے۔ یا اللہ کریم ایسی مدد فرما کہ کافروں کا منہ کالا کر دے، نیست و نابود فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔